میں ایک بہت ہی سخت قسم کی لیڈی ڈاکٹر تھی، مفت میں غریبوں کا علاج کرنے سے مجھے بہت چڑ تھی۔ جب بھی کوئی ایسا مریض میرے پاس آتا تو میری نرسیں اسے سرکاری ہسپتال کا پتہ بتا کر باہر چھوڑ آتی۔ آج بھی میں ہسپتال میں بیٹھی تھی کہ ایک بزرگ نے میرے ہسپتال میں شور مچا رکھا تھا۔ چیخنے چلانے کی آوازوں سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ یہ جو بھی ہے اسے یہاں سے بھیج دو۔ میں ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک تو یہ لوگ فیس نہیں دیتے اور دوسرا ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ میری اس بات پر چوکیدار نے پوری طرح عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو باہر جانے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب میں نے کھڑکی سے دیکھا، ایک ہامتا کامتا بوڑھا آدمی وہاں پر بیٹھا رو رہا تھا اور اسٹیچر پر ایک لڑکی مردہ حالت میں پڑی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ میں نے اس بوڑھے کو اندر آنے کا کہا۔ بوڑھے کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کی عمر بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور ایمبولینس سے اسٹیچر نکال کر کلینک کی طرف آنے لگا۔ مجھے لگا کہ کوئی بہت ہی سیریس حالت میں مریضہ میرے پاس لائی گئی ہے، مگر جب میں نے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا تو میں چونک کر رہ گئی تھی، کیونکہ لڑکی بالکل دلہن کی طرح تیار تھی۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تو لڑکی کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس لڑکی کی شادی ہوئی ہوگی، شوہر نے اسے درندگی کا نشانہ بنایا ہوگا اور ابھی ہسپتال میں پہنچا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے باپ پر برستی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا میری بیٹی کو بچا لے، میں اپنی ساری دولت آپ کو دے دوں گا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سانسیں رک گئی ہیں، پر میں نہیں مانتا۔ کل رات کو ہی تو میں نے اس کی شادی کی تھی، میری بیٹی مر نہیں سکتی۔ بوڑھے کی ضد پر میں نے اس لڑکی کو چیک کرنے کے لیے جیسے ہی اس کے دل پر دھڑکن چیک کرنے والی مشین رکھی تو مجھے معلوم پڑا کہ وہ تو کب کی مر چکی تھی۔ میں نے بوڑھے کو جب یہ بات بتائی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی مر نہیں سکتی۔ آپ ایسا کریں، میری بیٹی کو دوبارہ سے چیک کریں، اسے مشین لگائیں، اس کی دھڑکن بحال کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس کی بیٹی پر ایک نظر پھر ڈالی، وہ تو کوئی اجڑا ہوا چمن معلوم ہوتی تھی۔ اس کا لباس بھی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک دن کی سہاگن تھی اور بیچاری اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی تھی۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بیٹا، یہ سب کچھ اللہ اور قسمت پر مت ڈالو۔ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ سب میری بیوی کا کیا دھرا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم کریں، ضرور اس کے شوہر نے ہی اسے کچھ کیا ہوگا۔ وہ آدمی بار بار چلا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ طبعی موت معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی موت کا شک ہے تو پہلے جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا لیں، پھر میں پوسٹ مارٹم کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم پولیس کی اجازت کے بغیر پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے۔ اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جا کر تھانے میں رپورٹ درج کروائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر پولیس کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ پولیس تھوڑی ہی دیر کے بعد کلینک کے دروازے پر تھی، جبکہ وہ لڑکی میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کا جسم بھی بہت خوبصورت تھا اور چہرہ تو ایسے جیسے کوئی کتابی چہرہ ہوتا ہے یا اکثر ہم کسی افسانے ناول میں پڑھتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو لالچ میں کسی آدمی کو بیچ دیا ہوگا جس نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے، مگر اس نے اپنی بیوی کو کیسے مارا ہوگا؟ اس لڑکی کے کپڑے بالکل ویسے ہی تھے جیسے ایک دلہن کے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے سے تو ابھی تک میک اپ بھی نہیں اترا تھا، پھر کوئی اسے اپنے ظلم کا نشانہ کیسے بنا سکتا تھا؟ جسم پر خراش تک نہ تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ لڑکی کی موت زیادتی کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، ورنہ اس کے جسم پر نشان لازمی ہوتے۔ میں کسی طور پر بھی اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جہاں تک میرا خیال تھا لڑکی کی موت دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر لڑکی کا باپ پولیس لے کر پہنچ گیا تھا۔ باپ نے شور مچا رکھا تھا، کہنے لگا کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں بدلہ ضرور لوں گا، لیکن سب سے پہلے اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ میری بیٹی کی موت کیسے ہوئی۔ میں نے یہ بات اپنے دھیان میں رکھ لی تھی کہ یہ آدمی بیٹی کا پوسٹ مارٹم یا تفتیش کے بغیر تو نہیں جائے گا۔ میں نے اسے الگ کمرے میں بلایا، اس کے سامنے اس کی بیٹی کی لاش کی ساری تفصیلات رکھی اور کہا کہ آپ کی بیٹی پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اپنا سب کچھ آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم لازمی کرے۔ میں اپنی معصوم بیٹی جو حافظ قرآن تھی اور جس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، میں کیسے اس کی قاتلوں کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان پر کیس کروں گا اور اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا۔
وہ بوڑھا آدمی مسلسل رو رہا تھا کہ اتنے میں انسپیکٹر سعدیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے لاش کی تفصیلات پوچھی، میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ لوگ پہلے اپنی تفصیلات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرنے پر بھی تیار ہوں، کیونکہ فی الحال یہاں پر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ لڑکی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران اس کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی۔ انسپیکٹر سعدیہ نے مجھ سے کہا کہ پہلے مجھے ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر جانا ہوگا اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ جائے وقوع پر اگر الٹی یا خون یا کسی بھی چیز کا نشان نظر آیا تو اسے محفوظ کرنے میں پولیس کی مدد کروں گی۔ میں راضی ہو گئی تھی کیونکہ میں اس بوڑھے آدمی کی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خام خواہ جذباتی ہو رہا تھا۔ بہرحال جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لڑکی کی شادی ہو کر رخصتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے دولہے کو گھر داماد کے لیے لایا گیا تھا، اور میرے ذہن میں اس امیر آدمی کا جو نقشہ بنا ہوا تھا، مجھے لگا تھا کہ کسی امیر شخص سے دولت کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ مجھے اس بات پر بہت سخت حیرت ہوئی تھی کہ اس بوڑھے آدمی کی بیوی جوان تھی، اس کی عمر بمشکل 35 سال ہوگی اور وہ بوڑھا آدمی تو 60 سال کا لگتا تھا۔ یہ گھر بڑا ہی خوبصورت مہنگے ترین مٹیریل سے بنا ہوا تھا، جبکہ وہ آدمی دیکھنے میں اتنا امیر نہیں لگتا تھا۔ میری طرح میرے ساتھ موجود انسپیکٹر سعدیہ کو بھی یہ بات ٹھٹکی تھی۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ یہ آدمی شکل سے امیر نہیں لگتا، مگر اس کا گھر تو بہت عالی شان ہے، یہ تو پورا بنگلہ ہے۔ انسپیکٹر سعدیہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم نے اسے اپنی بیٹی کا کمرہ دکھانے کے لیے کہا تو وہ ہمیں اوپر والی منزل پر لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور نفیس کمرہ تھا۔ کمرے کو ہر طرح سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں گلاب کی پتیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں ایک نشانی بھی مل گئی تھی جو کہ ہمیں لڑکی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں پتہ دے رہی تھی، اور وہ تھا غسل خانے کے باہر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی تھی، لیکن مجھے لڑکی کی کلائیاں اچھی طرح سے یاد تھی، ان پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انسپیکٹر سعدیہ سے میں نے پوچھا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے۔ وہ کہنے لگی یہ تو لڑکی نے خود اپنے ہاتھ سے توڑی ہوں گی، ان کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کسی نے اس کے ہاتھ میں توڑی ہوتی تو 2 یا 3 ٹکڑے ہوتے۔ انسپیکٹر سعدیہ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم نے اس کمرے کی الماری کو کھول کر دیکھا تو اس میں لڑکی کے بے شمار حسین جوڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا تھا کہ لڑکی کے شوہر نے بڑی خوشی اور محبت سے یہ شادی کی تھی۔ اگر خوشی سے نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ اتنے سارے کپڑے سجا کر اپنی بیوی کا انتظار نہ کرتا۔ اب مجھے اس لڑکی کے شوہر سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ انسپیکٹر نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے لڑکی کے شوہر کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہوگا اور وہ ہمارے آنے سے پہلے کہیں بھاگ جائے گا۔ یہ بات خوش عین تھی، کیونکہ میرے خیال میں لڑکی کے شوہر کا گرفتار ہونا سب سے ضروری بات تھی۔ ظاہر ہے لڑکی موت کے منہ میں پہنچی تو اس کے پیچھے کوئی تو تھا، بلا وجہ تو اتنی کم عمر لڑکی کو ہارٹ اٹیک نہیں آ سکتا تھا۔ لڑکی کا باپ بہت رو رہا تھا۔ میری بچی حافظ قرآن تھی، اس نے تو مدرسے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، اور اسی مدرسے میں اس نے کئی لڑکیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا۔ اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار اپنی بیوی کو کوس رہا تھا۔ ہم لوگ اس کی بیوی سے بات چیت کرنے لگے۔ وہ نہایت ہی شاطر عورت تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے یہ کہنے لگی میری بیٹی کی شادی کل ہوئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ اس چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ آنسو صاف کرتی تو لگتا جیسے وہ بہت ہی بناوٹی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے ادھر ہی انسپیکٹر سے کہہ دیا کہ اس عورت کو بھی گرفتار کر لے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت ہم پر چیخنے چلانے لگی تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک تو میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے اور دوسرا تم لوگ مجھے گرفتار کر رہے ہو۔ وہ عورت اب دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی تو اس کا شوہر بھی کہنے لگا اس عورت کو لے جاؤ، مجھے اس پر بھی پورا شک ہے۔ معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو ہمیں صرف لڑکی کے شوہر پر ہی شک تھا، مگر اب اس کی ماں پر بھی شک ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ لڑکی کے ماں باپ اور ایک دلہا تھا، جبکہ گھر بہت بڑا تھا۔ ہمیں لڑکی کے کمرے سے دودھ کے نشان اور کچھ چیزیں اور بھی ملی تھی جن کا ابھی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہونا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، تب اس نے بتایا کہ یہ گھر ہمارے داماد فہد کا تھا۔
اس نے میری بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی۔ اب اس کی قسمت ہی کچھ ایسی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی۔ وہ پھر سے مگرمچھ والے آنسو بہانے لگی۔ ہم لوگ اسے سیدھا تھانے میں لے کر گئے تھے۔ لڑکی کا شوہر بھی اسی جیل میں گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مجھے ہسپتال واپس جانا تھا کیونکہ میں نے لڑکی کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا تھا، جس کی اجازت مجھے پولیس سے مل چکی تھی۔ اس لڑکی کے کمرے میں دودھ کے نشان دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے زبردستی اسے دودھ پلانے کی کوشش کی ہے۔ جب لڑکی نے دودھ نہیں پیا تو نیچے گر گیا۔ یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی کہ لڑکی کا شوہر ابھی تک ہمیں نہیں ملا تھا۔ خیر 2 دن کے بعد مجھے انسپیکٹر نے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی کہ مجھے لڑکی کے شوہر پر جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ وہ آدمی اپنی شادی سے بہت خوش تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر ایک بات مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے کہ ان دونوں کی عمر میں بھی بہت فرق ہے۔ لڑکی جوان ہے اور اس کا شوہر 40 سال کے قریب ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو اس کی عمر سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ لڑکی کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کا بار بار رشتہ مانگتا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کسی جوان لڑکے سے کرنا چاہتے تھے۔ وہ لڑکی کے عشق میں نہ جانے کب سے مبتلا تھا۔ فہد نے بار بار ان لوگوں کے گھر رشتہ بھیج کر انہیں بہت لالچ بھی دی تھی اور کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، اس کے بدلے آپ کو بہت پیسہ دوں گا۔ بالآخر لڑکی کے ماں باپ نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی فہد سے کر دی۔ فہد کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ سے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ لوگ میری ساری جائیداد زمین کے مالک بن جائیں گے، میں آپ کو اپنے ہی گھر میں رکھوں گا۔ فہد اپنی بیوی سے اس قدر خوش تھا کہ اس کے ماں باپ کو بھی نوازنا چاہتا تھا۔ فہد کی ساس جو کہ اس کی ہم عمر تھی، وہ بھی اس رشتے پر بہت خوش تھی اور رشتہ ہر طرح سے مکمل تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کی شادی کی رات فائزہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ فہد بھی بیوی کی جدائی میں رو رو کر اپنا برا حال کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے گھائل ہو گیا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اسے حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ فہد کی کہانی میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس پر سعدیہ نے فہد سے ہر طرح سے تفتیش کی اور معائنہ بھی کیا، مگر پتہ چلا کہ اس نے واقعی آج سے پہلے نہ ہی کوئی شادی کی تھی اور نہ ہی زندگی بھر اس پر کوئی FIR درج ہوئی تھی، یعنی وہ ایک صاف ستھرے بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا۔ مگر پھر اس کی بیوی شادی کی رات ہی کیوں فوت ہو گئی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ خیر میں پوسٹ مارٹم کر چکی تھی، لیکن اس کی رپورٹ ابھی 1 دن میں آنا تھی۔ اس دوران مجھے سعدیہ نے بہت ساری باتیں بھی بتا دی تھی جن پر اب عمل کر کے اس کیس کی تہہ تک پہنچ سکتی تھی۔ اب کیس مکمل طور پر دلچسپ ہو چکا تھا۔ لڑکی کی ماں پر ابھی تک تفتیش جاری تھی، جبکہ سعدیہ کا کہنا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے، رو دھو کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اس کا کام ہے۔ اس نے ہمیں ایک بھی بات سچ نہیں بتائی۔ اب مجبوراً ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ کرنا ہوگا۔ تب تک آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر آئیں، تب ہمیں اس سارے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے بھی جب رپورٹ دیکھی تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ لڑکی کی موت دل کی دھڑکن بند ہونے سے ہوئی تھی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی، مگر جب میری نظر پوسٹ مارٹم کے دوران کیے جانے والی لڑکی کی معدے کی ٹیسٹ پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ لڑکی کے جسم میں ایک ہلکا سا زہر بھی موجود تھا۔ اب ظاہر ہے زہر اس نے اپنی خوشی سے تو نہیں لیا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنا ہوگا، جبکہ لڑکی کا شوہر ایسا کیوں کرے گا؟ لاکھوں کا سونا اس کے وجود پر لاد کر وہ اسے بیاہ کر لایا تھا۔ اگر جان سے مارنا ہوتا تو وہ شادی ہی کیوں کرتا؟ اور اسی طرح میک اپ اور عروسی جوڑے میں ہمیں لاش نہ ملتی، بلکہ کسی مختلف حلیے میں ملتی۔ لڑکی کے باپ پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر قصوروار نہیں لگتا تھا، بلکہ وہی اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر آیا تھا، تو وہ کیسے اپنی بیٹی کا دشمن ہو سکتا تھا؟ مجھے کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ صرف ایک لڑکی کی ماں ہی تھی جس نے ابھی تک سچ نہیں اگلا تھا، اور اس سے سچ اگلوانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہماری تفتیش میں باقی سبھی لوگوں کی تفتیش مکمل ہو گئی تھی، سوائے اس عورت کے۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران جو باتیں پتہ چلنی تھی، ان کا ظاہر ہے پوسٹ مارٹم سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا۔ میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ لڑکی کے جسم میں زہر موجود تھا، جس کا اثر سیدھا دل پر ہوا تھا، اور لڑکی کو اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اسے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا علم ہونے کے بعد جب لڑکی کی ماں کی تفتیش کی گئی تو آخرکار اس نے سچ اگل ہی دیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جیل کی سلاخوں میں ہی رہے گی۔ اسی لیے روز روز کی مار سے بچنے کے لیے اس نے جو سچ اگلا وہ بہت ہی حیران کر دینے والا تھا۔
اور سچ اتنا شرمناک تھا کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عورت نے بتایا کہ اس بوڑھے کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی اور اس کا پہلا شوہر فوت ہو گیا تھا اور یہ بیٹی اس کے پہلے شوہر میں سے تھی۔ ماں باپ نے زبردستی اس کی دوسری شادی اس بوڑھے آدمی سے کر دی تھی جو کہ اس کا باپ لگتا تھا۔ عورت کی عمر سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک 35 سالہ عورت اور ایک 60 سالہ مرد کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوا تھا۔ تفتیش کے دوران لڑکی کی ماں نے بتایا کہ اس کے دوسرے شوہر میں سے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ آج کئی سال بعد اس کی بیٹی کے لیے جس آدمی کا رشتہ آیا تھا، ایک تو وہ آدمی اس کے پہلے شوہر کا کزن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس عورت کا شوہر فوت ہوا تھا تب یہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد اپنے شوہر کی کزن یعنی فہد سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تب فہد نے انکار کر دیا تھا اور وہ نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر قدرت نے ایسا ستم کیا کہ فہد نے اتنا عرصہ شادی نہ کی مگر وہاں رہ کر پیسہ بہت کمایا، اور جب وہ واپس آیا تب اسے یہ لڑکی پسند آ گئی اور وہ پیسے کی طاقت پر اس لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ مگر لڑکی کی ماں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ جس آدمی سے وہ خود شادی کرنا چاہتی تھی اور اب وہ آدمی اس کا داماد بن جائے۔ اس نے اپنی بیٹی سے بات کی کہ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے اور ان سے کھلا لے لے، مگر بیٹی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اپنے ہونے والے مجازی خدا سے وہ بے حد محبت کرتی ہے کیونکہ وہ آدمی اس عمر میں بھی جوان اور خوبصورت دکھتا تھا۔ لڑکی کے انکار کرنے پر ماں بہت غصے میں تھی۔ ایک تو اس کے ذہن میں جو باتیں چل رہی تھی وہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کیونکہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا تھا وہ بہت ہی غلط تھا، اور ظاہر ہے کوئی بھی عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ بالآخر اس نے وہی کیا جو ہر بھکلایا ہوا آدمی کرتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے کمرے میں زہر ملا دودھ کا پیالہ رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی اس کی بیٹی دودھ کا یہ گلاس پی لے اور اس کا کام تمام ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کو مارنے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور پھر وہ فہد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فہد کو پانے کے لیے اس نے بیٹی کو راستے سے ہٹایا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسا کرنے سے کوئی بھی اس پر شک نہیں کرے گا اور باقی کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ جب وہ دودھ کا گلاس اندر لے کر گئی تو بیٹی نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، بیٹی نے بھی اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ جیسے تیسے پی لیا تھا مگر اس کے بعد وہ ایسا سوئی کہ پھر اٹھ نہیں پائی۔ فہد کو جب پتہ چلا کہ اس کی دلہن اس دنیا سے جا چکی ہے تو وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کو بھی ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ ساری تفتیش اپنے اختتام تک پہنچ چکی تھی۔ جب اس عورت نے بوڑھے شوہر اور فہد کو یہ سب بتایا تو ان دونوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ فہد کو اپنی بیوی کے مر جانے کا بہت دکھ تھا اور مجھے اس بات پر دکھ ہوا تھا کہ کیسے ایک ماں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی سگی اور جوان بیٹی کی جان لے لی تھی۔ اپنی حافظ قرآن بیٹی کو اپنی خواہشات کے آگے قربان کر دیا تھا۔ اپنی اسی بیٹی کی جان لے لی جس کے وسیلے سے اس کی آخرت سنور جانی تھی۔ آج 3 سال بعد میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس عورت کا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے۔ فہد نے دوسری شادی کر لی اور وہ عورت جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔